الرحمن الرحیم. امت کے لیے اللہ ہمیں رحمت بنائے اور سکون اور چین کا ذریعہ بنائے. دکھی انسانیت کے لیے اللہ پاک ہمیں ذریعے کے طور پہ قبول فرمائے کہ دکھی انسانیت کو اللہ تکلیفیں پریشانیاں دکھی انسانیت کی ختم کرے. اس کے لیے اعمال کی مجالس ہوتی ہے. آپ نے کوئی عمل آزمایا، کوئی تسبیح، کوئی وظیفہ، کوئی ٹوٹکا آپ کا خاندانی ہے یا آپ نے کہیں سے سنا ہے، طبی تجربہ ہو، مشاہدہ ہو یا روحانی تجربہ ہو، بتائیں تاکہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے. تو کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے. اور جھجکے نہیں، سعادت سمجھ کے بتائیں. اور کون بتائے گا؟ ادھر سامنے سے، اس طرف سے آپ بتائیں گے. اور ہاں جی، ادھر سے کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. اچھا اب دیکھیے، یہ مائک میں نے جیسے پکڑا ہے ایسے ہی پکڑی ہے تاکہ آواز آپ کی صحیح پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ قریش کے حوالے سے جو میں نے قریب میں پڑھا تھا، تو یہ بعض کا جو ہم سفر کرتے ہیں تو لاہور کی سڑکوں میں جیسے بھی میں نکلتا ہوں، اگر میں پیدل ہوں یا روڈ کراس کرنا ہوں یا میں گاڑی میں ہوں تو میں فوراً سورہ قریش کا جو ہے نا عمل دلاتا ہوں. تو سڑکیں جو ہے نا اس طرح صاف ہو جاتی ہے، جیسے شیشہ تو رکاوٹ نہیں آتی راستے میں. دوسرا یہ جو ہم پڑھتے ہیں انمول خزانہ، اس کی وجہ سے زبان کو لذت پہنچ آتی ہے. تو درود شریف جو آپ نے بتایا تھا، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس کے حوالے سے بتائیں. جو بھی آپ مال بتاتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ ہماری زبان میں لذت بہت آتی ہے جب پڑھتے ہیں. تو جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگوں کو نا قبض بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے کسی بھی صورت کا جان نہیں چھوڑتی. مولی لے گا نا سبز والی جو پیچھے سے سبز ہوتی ہے، اس کو بریک بریک کاٹ کے رات کو نا کپڑے ڈالنے والی تلام کے ساتھ لٹکا دے، اس کے ساتھ نا تھوڑا سا کالا نمک اس کے اوپر چھڑک کے، بس پھر صبح اٹھ کے اس کو پکڑے. ابھی 2 لرے آپ کھائیں گے نہیں اور ادھر رکھ کے بھاگ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ سورہ والضحیٰ کا جو عمل ہے، میرے پاس میرے ہمسایوں میں سے ایک لڑکا آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. اصل میں اس کو پریشانی یہ تھی کہ وہ شفٹوں میں کام کرتا ہے، تو اس نے بتایا کہ میری جاب کا مسئلہ ہے، وہاں سے بندے نکال رہے ہیں اور اسی لیے میری دن کی جو ڈیوٹی ہے اس کو رات میں لگا دیا تاکہ بندے خود ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں. تو میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے ریزائن نہیں کرنا، آپ نے خود سے نوکری نہیں چھوڑنی، آپ کو ایک عمل دیتا ہوں وہ آپ کریں. تو کہنے لگا کہ میرے 1 نہیں 3 مسائل ہیں. ایک تو میں یہ چاہتا ہوں میری نوکری کا آگے بندوبست ہو جائے، دوسرا میری ڈیوٹی دن کو لگ جائے، اور تیسرا کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں لگ جائے کہ جہاں پہ کوئی عافیت والا کام ہو. تو میں نے انہیں سورہ والضحیٰ کا عمل عرض کیا. میں نے کہا یہ آپ 5 نمازوں کے بعد تھوڑا آپ کو جلدی کام کروانا ہے تو 5 نمازوں کے بعد کریں. سورہ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں، ہر کاف کے اوپر 9 دفعہ یا کریم پڑھیں توجہ کے ساتھ. تو الحمدللہ 11 دن کے بعد مجھے ملا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا جی میری ڈیوٹی بھی دن کی شفٹ میں لگ گئی ہے، میرا 1 سال کا کانٹریکٹ بھی ہو گیا ہے اور میرا اس ڈپارٹمنٹ میں تبادلہ بھی ہو گیا ہے جہاں پہ میں چاہ رہا تھا. تو وہ تینوں کام اللہ نے سورہ والضحیٰ کے اس عمل کی وجہ سے اس کے کر دیے. دوسرا، ایک ہمارے ہمسایوں کے ہاں کچھ لوگ آئے، انہوں نے وہ پریشان تھے، انہوں نے کہا جی ہمارا بیٹا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا.
تو وہ آئے تو ابری کو یہاں سے پوچھنے کے لیے ان کو ہم نے دفتر کا نمبر بھی دے دیا، ساتھ ہی ان کو عمل عرض کر دیا، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے گھر والے مل کے پڑھے۔ تو الحمدللہ 10-11 دن کے بعد جب ان سے کوئی رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ اللہ نے اس کلام کی برکت سے ان کا جو ہے وہ بیٹا وہ واپس آ گیا ہے، اغوا ہو گیا تھا، اور 3 کروڑ روپے انہوں نے مانگا تھا، جو آخر کار اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ یہ اس کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ عافیت کے ساتھ گھر پہنچ گیا۔ تو یہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے انہوں نے خود بھی پڑھا اور ساتھ ان کے جو مخلصین تھے انہوں نے بھی بلا تعداد اس کو پڑھا۔ اسی طرح میرے دفتر میں ایک بندہ تھا، اس کا لیٹر گم ہو گیا، اس نے کہا کہ لیٹر نہیں مل رہا مجھے، تو اس کو بھی میں نے یہی عرض کیا، میں نے کہا آپ یہ پڑھیں۔ تو اگلے 10-15 منٹ وہ توجہ سے پڑھتا رہا تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی یہاں سے ہم نے کچھ کاغذ آپ کے اٹھائے تھے، اس کے ساتھ یہ لیٹر ایک جو ہے وہ چلا گیا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، تو یہ آپ کا لیٹر ہے۔ تو وہ اس کو اس کی برکت سے اللہ پاک نے وہ دے دیا۔ السلام علیکم، جب دفتر سے میں حکیم صاحب کے درس میموری کارڈ پر سنتا ہوں، ان کی برکت سے پہلے میں 2-3 بندوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا، اب اللہ کے فضل سے الحمدللہ حکیم صاحب کے درس سن کر جمعے میں بیان کرتا ہوں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بیان آپ کہاں سے سنتے ہیں، ایسے پوائنٹ کہاں سے لاتے ہیں، اور لوگ وہ بسم اللہ علی دینی و نفسی و والدی و اہلی و مالی کا عمل میں نے چھپا کر دیا، لوگوں کو فوٹو کاپی دی تو لوگ پڑھتے ہیں اور آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ اور دوسرا عمل ابری رسالے میں بھی دیا تھا کہ انجیکشن لگانے سے پہلے جب لگاتے ہوئے دل میں پڑھتے رہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا السمیع العلیم۔ ٹیکا ریئیکشن نہیں کرتا اور کوئی درد وغیرہ بھی نہیں کرتا، مریض کو پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ یہ پکی روٹین بن چکی ہے دوستوں کی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا ہے جی۔ اور کوئی تجربہ بتائیں آپ اپنا، ان کو مائک دیں، ابھی آپ نے اور کچھ بتانا تھا۔ گھر سے سفر پر جاتے ہوئے موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت اور 11 مرتبہ یا حفیظ و یا سلام پڑھتا ہوں، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ سفر کے ہر حادثہ سے محفوظ فرماتا ہے۔ اگر رستے میں کوئی بندہ مل جائے تو اس کو بٹھاتا ہوں اور حکیم صاحب کی باتیں بتاتا ہوں، اور وہ سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور آپ کو دعائیں دیتے ہیں اور ایڈریس پوچھتے ہیں، اور اگر دکان پر کوئی بندہ آ جائے تو اس کو 2 انمول خزانے کا تحفہ بھی دے دیتے ہیں اگر پاس ہو تو۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، ٹوٹکا ہے، یہ عموماً بچوں میں ایک بیماری پائی جاتی ہے، جو کہ میرے بچے میں تھی یہ بیماری کہ ہمیشہ روٹین کے طور پہ اس کے جو نا کڈنی میں کوئی پرابلم آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا پیشاب کے ذریعے پروٹین پاس ہوتا اور اس کے جسم میں آنکھوں کے اوپر پپوٹے میں سوجن آ جاتی تھی اور جسم اس کا پھولنے لگتا تھا۔ بڑے علاج کرائے، کراچی سے تعلق ہے میرا، SIUT ایک بڑا ادارہ ہے، ادھر سے بھی علاج کرایا، دوائیاں کھلائیں، لیکن وہ صحتیاب ہوتا ہے، پھر اس کے کچھ عرصے بعد وہ نزلے کی یا گردے کی کسی خرابی کی وجہ سے دوبارہ وہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے ہائی ڈوز پہ لے جا کے علاج کرانا پڑتا۔ ایک نسخہ ہاتھ لگا تھا، کسی نے بتایا تھا کہ دار چینی کا سفوف بنا کے، دار چینی جو ہوتی ہے گرم مسالہ، دار چینی کا سفوف بنا کے اس کو 1 چمچ 1 کپ پانی میں ڈال کے کہوا بنا کے جوش دے کے اس میں 1.5 چمچ جو ہے شہد کا ملا کے بچے کو پلائیں، یعنی کہ نہاروں اور رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں پلانے سے ماشاءاللہ جو ہے یہ بغیر دوائی کے جو ہے نا یہ روٹین میں آ گیا اور یہ پروٹین جو ہے نا اس کا بند ہو گیا۔ یہ بچوں میں عموماً پائی جاتی ہے بیماری، تو اس کے لیے بھی درخواست کوشش کریں کہ اس کو پریشانی ہو۔ جی، میرا نام انیس گل ہے، لاہور سے۔ طرح طرح کی پریشانیاں تھیں۔ کچھ سال پہلے حضرت نے مجھے تلقین فرمائی کہ سورہ قریش چلتے پھرتے لاتعداد پڑھتے رہے،
ہر طرح کا جادو میرے اوپر کیا گیا، مسلسل ہوتا تھا، کاروبار میں کروڑوں کا نقصان ہو گیا، پہاڑی قبائلی لوگوں کے قرضے تھے، سورہ قریش پڑھتا رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب سے مدد کی، جو سخت ترین لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے قرضوں کی بھی ادا کی صورتیں بنائی، تب تک 3-4 سال ان کو بھی اللہ نے روکا، حالانکہ وہ سارے سب کے طالبان کے وزیرستان کے امیر کے چچا کے بیٹے اور ایسے لوگ تھے جن کے پیسے تھے اور لاکھوں کروڑوں کے پتھر کی سپلائی چاہنا دیا، نقصان ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے حفاظت فرمائی، ہر طرح کی دھمکیوں سے، ہر شر سے، کچھ ایسے جادو کر رہے تھے۔ تو تصویر خانے کا جو پیغام ہے کہ اعمال سے پلنے بچنے اور بننے کا یقین، تو الحمدللہ سورہ قریش کے عمل کی برکت سے میں بچا بھی ہوں اور مبتلا بھی ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں بن بھی رہا ہوں۔ کہ دوسرا حضرت نے ایک مدعا تلقین کی تھی کہ جو بھی کوئی تصویر بنے کو عمل کریں تو اس کے بعد 3 دفعہ استغفار کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے معاف کرتے ہوئے عمل قبول ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی تصویر ذکر کریں اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار کر لیا کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اجتماع ہوا تھا، میرا نام زکاولا بٹ لاہور سے تعلق ہے، تو میرے ادھر آپ نے ایک بتایا تھا کہ صاحب کہ جب میرا بیٹا ہے اس کی آنکھوں کی بنائی کافی کمزور تھی پیدائشی طور پہ، تقریباً ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 90% اس کی ویک ہے، 10% ہے سر۔ تو آپ نے بتایا تھا کہ جو پیسے ہیں آپ کے پاس روز اس کی آنکھوں کے اوپر لگا کے، جیسے وہ برزخ کے بچہ تھا اس کے جس کے چمبل وغیرہ تھی وہ بلا واقعہ آپ نے بتایا تھا، تو اس کو بھی ہم نے کیا کہ وہ اس کی آنکھوں کے اوپر وہ دن میں 12 دفعہ کچھ 10 کا نوٹ تھا، کبھی 20 کا، کبھی 50 کا، جو بھی ہوتا تھا دن میں جتنی استطاعت ہوتی تھی وہ لگاتے تھے، اور افا ستم والا جو ہے وہ عمل کیا ہم نے۔ تو آج میں الحمدللہ 23 تاریخ کو اس کا چیک اپ تھا، 6 مہینے بعد ہوتا تھا، الحمدللہ اس کی جو ویژن ہے وہ بھی براڈ ہوا ہے۔ آج میں اس کی جو اینک ہے اس کو وہ بھی چینج نمبر کرنے کے لیے جو بہتر ہوا ہے وہ دے کے آیا ہوں، تو اس کی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہے۔ اور افا ستم والا جو آپ نے بتایا تھا کہ آخری حربہ ہے ہر چیز کے لیے، تو اس سے الحمدللہ ہمیں یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے رحمت آئی ہے۔ السلام علیکم۔ مجھے میدے کی تکلیف تھی، بہت پرانی میدے کی تکلیف تھی۔ میں نے یہاں درس میں سنا کہ سورہ قریش اور یا شکورو، یہ ایسے میں نے 2 مہینے پہلے شروع کیا عمل۔ یا شکورو جب کھانا کھاتا تھا ہر لقمے پہ یا شکورو پڑھتا تھا، اور بعد میں اول آخر تنوشی اس سورہ قریش پڑھتا تھا۔ اسے یہ ہوا کہ میرا میدا بالکل ٹھیک ہو گیا، بغیر دوائی کی، کوئی دوائی نہیں میں نے کھائی، ورنہ میں ڈیلی صبح شام دوپہر بہت اچھے اچھے ڈاکٹروں کی، بڑے بڑے اچھے حکیموں کی دوائی کھائی، مجھے اب میرا پیٹ بھی بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا، میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہو گئی، یہ صرف قریش کی برکت سے اور یا شکور کی برکت سے۔ کوئی موقع انشاءاللہ آئندہ جمعرات خود ہی موقع تلاش کیا کریں، سعادت سمجھ کے، اور اس کو خود ضرور بتایا کریں۔ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے، آپ کی ذات سے کسی کو نفع پہنچا، اس کا کام بن گیا، اس کے دکھ درد دور ہو گئے، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا آخرت میں پیدا ہوگا۔ باقی حضرات آئندہ جمعرات بتائیے۔